اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہم آج کوشش کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا ٹائم، اس کا اس ویڈیو قرآن کے حوالے سے اور روایات کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہی دیں۔ لہٰذا احادیث کے معاملے میں نے آپ کو بتایا تھا، روایات کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خطابات اس طرح ہیں کہ جو بڑے بڑے معتبر صحابہ جن کو مانا جاتا ہے حضرت عمر کے لیول تک کے لوگ بھی، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ جس طرح بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اے عمر، یہ تم سے زیادہ سنتے تھے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ مردہ جو ہے یہ سن رہا ہے، جبکہ حضرت عائشہ اس سے پھر اختلاف کرتی ہے کہ نہیں، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ وہ وہاں پہنچ گئے اور ان کے حالات ان کو پتہ چل گیا ہے، یہ فرمان کا مطلب تھا۔ لیکن اس نے مطلب یہ سمجھا کہ ان کے اندر ابھی جان آ گئی ہے اور وہ ہماری طرح سن رہے ہیں۔ یہ جلیل القدر صحابہ کی یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح سمجھتے تھے، جن کو آپ جلیل القدر سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کافی اس طرح کے مسائل ہیں۔ حضرت عمر ہی مرتے دم تک یہ سمجھتے رہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے ورثاء اگر پیچھے روتے ہیں تو وہ جو مر جاتا ہے اس کو عذاب ملتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں خود فرمان ہے کہ ہر بندے کو اپنے اپنے عمل کا حساب ملے گا۔ کیا یہ قرآن ہی پڑھتے تھے؟ قرآن ایک بات کر رہا ہو اور آپ کی سمجھ بوجھ کچھ اور طرف جا رہی ہو تو آپ اپنی سمجھ بوجھ کو قرآن کی طرف لے آؤ، نہ کہ قرآن کو گھسیٹ کر سمجھ بوجھ کی طرف لے جاؤ۔ قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، آپ کی سمجھ بوجھ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اپنی سمجھ بوجھ کو قرآن کے مطابق لے آئے۔ لہذا سورہ شورا یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو آپ آپس میں مسئلے کو سلجھاؤ، مشورہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، پھر وہ کسی کو حد تک مسئلے کے تہ تک پہنچے۔ لہذا آپ یہ مت کہیں کہ سارے صحابہ ٹھیک ہیں، جو غلط فیصلہ سنا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ جو اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو پہلے والا فیصلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، پھر سب ٹھیک ہے، پھر تو میں بھی ٹھیک ہوں، آپ بھی ٹھیک ہیں، پھر غلط کون ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ غلط کو غلط بولا جائے گا، قرآن کی روح سے دیکھا جائے گا، اور پھر وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ قرآن کے مطابق کون ہے اور کس نے کس طرح سمجھا ہے۔ آیا وہ جان بوجھ کر ایسے کام کر رہا ہے یا اس سے ہو گئے؟ پھر اس پر جو فیصلہ ہوتا ہے، فیصلے ہم اس وجہ سے نہیں سنا سکتے کہ وہ لوگ ابھی مر گئے، ان کا فیصلہ قیامت میں اللہ نے کرنا ہے۔ ابھی انہوں نے جان بوجھ کر ایسے فیصلے کیے ہیں یا ان سے ہو گئے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو ناظرین، اس حدیث سنانے سے پہلے میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی یہ 117 نمبر ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی فوت ہو گئے، تو ان کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب ہوئے، یعنی ان کو چنا گیا، کیونکہ وہ وہاں سے چن کر جو آ گئے تھے، پھر آگے یہاں اعلان کیا، کسی نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، ورنہ اگر ایک دو کوئی اور اٹھ جاتے کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں، انہوں نے اگر نہیں بھی مانا ہے، جس طرح حضرت علی نے نہیں مانا تھا، باقیوں نے بھی کچھ نے نہیں مانا تھا، لیکن کوئی اس طرح کا خلاف اقدام نہیں کیا گیا تھا جس طرح حضرت علی کے ٹائم پر حضرت معاویہ نے کیا۔ اور اہل عرب میں سے جو کافر ہو سکتے تھے سو وہ ہو گئے، یعنی کچھ لوگ انکاری ہو گئے تھے، زکوٰۃ گورنمنٹ کو نہیں دی۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے قتال کر سکتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کا حکم نہیں دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ یعنی حضرت عمر ان کو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ وہ اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ بھی نبی کا فرمان ہے نا کہ جب تک کوئی لا الہ الا اللہ نہیں کہتا یعنی کلمہ نہیں پڑھتا آپ اس کو مار نہیں سکتے. اب یہ دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے پھر اس کو, اور ان کا جواب بالکل ٹھیک ہے. یہ فرمان کو اس نے سمجھا نہیں ہے, لیکن یہ جو پھر خود حدیث سنا کے وہاں بن کے آ گئے خلیفہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس نے خود صحیح سمجھا تھا. اس ٹائم اس کو سورہ شورا کی کیوں نہیں آیت یاد آئی کہ سورہ شورا کی آیت تو کہتی ہے کہ آپس میں مشورے کے ساتھ چننا ہے, آنا ہے. اس وقت قرآن کو کیوں نہیں لے کر آئے درمیان میں؟ یہ غلطی تھی. لہذا غلطی کو غلطی کہنا کوئی بڑی بات نہیں. ہم صرف غلطی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی وہ فوت ہیں, فیصلہ نہیں کر رہے. ہمارے سمجھ کے مطابق وہ غلطی ہے, آگے فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, لیکن میں قرآن کے فہم کو لے کر آگے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی تھی. لہذا حضرت ابو بکر نے یہ سن کر فرمایا, اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں, کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. یعنی پھر وہی جو سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں, نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو یہ آپ سے محفوظ ہے. کیونکہ توبہ کرنا اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں آ جانا, پھر اس کے بعد اس کو نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے. یہاں جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ زکوٰۃ اور نماز میں جس نے فرق کیا, بالکل ٹھیک بات ہے, ہم اس سے متفق ہیں. لہٰذا جس طرح انہوں نے یہاں قرآن کا حوالہ دے کے کہا ہے, وہاں بھی قرآن کا حوالہ چلتا, کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. بخدا اگر انہوں نے ایک بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے بھی نہ دی تو میں اسے قتال کروں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ان کی رائے حق ہے. یعنی جب انہوں نے پھر اس کو قرآن بتایا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو لے کر سمجھیں. ایک صحابہ نہیں, کافی صحابوں کو میں لے آپ کے لیے بتا سکتا ہوں. ایک صحابی کو روزے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کالے دھاگے سے جب سفید دھاگا علیحدہ ہو جائے تو آپ روزے کو ختم کر دینا. یعنی رات سے جب تھوڑا سا روشنائی شروع ہو جائے تو وہ اس نے دھاگے رکھے تھے سب اپنے تکیے کے نیچے. وہ جو دھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے کے اور صبح کی روشنی کے نسبت سے سمجھا رہے تھے ایک تشبیہ دے کر, تو وہ سچ مچ کے دھاگے رکھ لیے اس نے نیچے. تو یہ تو صحابوں کی سمجھ کی حالت تھی. ابھی آپ کو کس کس کی حدیث کا ہم حوالہ سنائیں جس صحابہ کے لیے آپ لوگ بول رہے ہو کہ یہ تو بڑے بڑے سمجھدار تھے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہر انسان کی اپنی اپنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے. یہ بھی ان کے لیے بڑا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ نبی کے ٹائم پر بس تھے موجود, جو صحابیوں کی لسٹ میں آ گئے. آج کل کا بھی کوئی ہو جاتا نبی کے ٹائم پہ تو وہ بھی صحابی تھا. ابھی وہ کام ابو جہل کے ایک طرح کا کرتا یا کوئی واقعتاً مومن کی طرح کا کرتا, یہ تو کوئی نہیں پتا. تو لہذا ناظرین جو کام ان کا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. لہذا میں ابھی آگے آپ کو جو یہ حدیث سناؤں گا ابھی آخری, اس کے بعد میں پھر اس کو کنکلوڈ کروں گا. یہ حدیث بھی مسند احمد کی ہے, 259 حدیث کا نمبر ہے. کیس کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ اس حال میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی, یعنی کوئی ٹکڑا تھا کھجور کا سوکھی ہوئی کا, اور وہ لوگوں کو بٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خلیفہ رسول اللہ کی بات سنو. یعنی
جو ابھی خلیفہ ہیں ان کی بات سنو۔ اتنی دیر میں حضرت ابو بکر کا ایک آزاد کردہ غلام جس کا نام شدید تھا ایک کاغذ لے کر آ گیا اور اس نے لوگوں کو وہ پڑھ کر سنایا کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اس کاغذ میں جس شخص کا نام درج ہے تم اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اللہ کی قسم میں نے اس سلسلے میں مکمل احتیاط اور کوشش کر لی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو نام جس کا لکھا ہے بہت سوچ سمجھ کر لکھا ہے۔ پھر آگے یہ حدیث بتاتی ہے، کیس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد میں نے حضرت عمر کو منبر پر جلوہ افروز دیکھا، یعنی اس کاغذ پر جو نام لکھا تھا وہ حضرت عمر کا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر نے بھی مرنے سے پہلے 6 نام بتائے تھے، پھر ان 6 میں سے حضرت عثمان کو چنا گیا تھا۔ لہٰذا ناظرین یہ اس طرح ایک آیت کا انہوں نے کھلم کھلا اختلاف کیا، حالانکہ یہ آیت وہ روز پڑھتے بھی ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، آیت پڑھتے ہوں گے، ان کے اپنی عربی زبان میں تھی، تو یہ مت کہیں۔ اور یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی میں کہ اگر کوئی نبی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو تنبیہ دے کر سیدھی راستے پہ لے آتا ہے، لیکن اگر غیر نبی کوئی کام ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو تنبیہ دے دے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس کو چھوڑ دے، وہ پھر آگے چل کے خود بخود راہیں اختیار کر لیں گے۔ جس طرح کا بھی کوئی کامدہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی اس قدرت میں نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو لہٰذا آپ ہمت رکھیں اور غلط کو غلط کہنے کا آپ حوصلہ رکھیں، نبی اور غیر نبی میں فرق سمجھیں، اور جو بھی کام جس نے غلط کیا ہو اس کے لیے آپ بولیں کہ ہاں واقعی اس نے کام غلط کیا تھا، فیصلہ نہیں سنانا، لیکن کام کو تو ہم غلط بول سکتے ہیں نا۔ لہٰذا ناظرین ہم اس ویڈیو کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں، آگے پھر ہم آپ کو حضرت عمر کے احوالات بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ جزاک اللہ۔